مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب کریمہ کرم جو تو کرے وہ بات دے زباں پر جو دل میں اثر کرے. بکار ساز غریباں کے کار ساز تو ہی، نوازش دل ماکون کے دل نواز تو ہی. عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ الہ یحسنوں کر. خرد کی گتھیاں سلجھا چکے ہیں میرے مولا ہمیں صاحب جنوں کر. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک تبرکہ. مجمع مکارم و اخلاق مخلصم داعی بین الاقوامی سنی کانفرنس، علماء کرام، مشائخ اعظام، میں تو ایک ملت اسلامیہ کا ایک ادنا سا خادم ہوں، بوریا نشین فقیر ہوں. الگ تھلگ ہو کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں. یہی میرے اسلاف کی منزل تھی، یہی میرے اسلاف کا ایک کام تھا. مگر جو بات آج ضروری آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ میرا سلسلہ طریقہ نقش بندیہ ہے، مجددیہ ہے. سب سلسلوں کا میں خادم ہوں، غلام ہوں، خوشہ چین ہوں. مگر یہ یاد رکھ لیں کہ میرا نظام جو ہے وہ خانقاہی نظام نہیں ہے، لشکری نظام ہے. میرا نظام خانقاہی نظام پہ مبنی نہیں ہے، لشکری نظام ہے. جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی کوئی گستاخ کسی قسم کی گستاخی کرے گا اس کی گردن دبوچنے کے لیے حاضر ہے. اس کے گھر تک جائیں گے. اور حیرت ہے اس بات پر کہ والدین کا گستاخ ہو وہ قابل معافی نہیں. والدین بھی فانی، خود بھی فانی، گستاخ ہے. اور صوفیاء سب سے پہلا تصوف کا سبق ادب ہے. جس کے دل میں ادب نہیں، مؤدب نہیں، نہ وہ صوفی، نہ وہ مولوی، نہ محقق، نہ محدث، نہ پیر طریقت، نہ نقشبندی، نہ مجددی، نہ قادری، نہ رضوی، نہ رفائی، نہ سہروردی، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے، بے لگام ہے، منہ پھٹ ہے. اور سب سے بری بات، سب سے بری حرکت اخلاقاً جس
جسے منہ پہ حضرت صاحب کہو اسے بعد میں بھی حضرت صاحب کہو. سب سے بڑی منافقت کی پہچان. منہ پہ حضرت صاحب کہہ دینا, پیچھے سے حضرت صاحب نہ کہنا, سامنے رضی اللہ تعالیٰ کہہ دینا, گھر میں بیٹھ کر یہ کہہ دینا مجبوراً کا ہے کہ میرے مسلک میں نہیں ہے, طریقت میں نہیں ہے, بے ادب ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. سوچو, والدین کا گستاخ قابل معافی نہیں, استاد کا گستاخ قابل معافی نہیں, پیرا مرشد کا استاد قابل معافی نہیں. آگے چلے جاؤ, عظمت صحابہ کا منکر قابل معافی نہیں. جو بھی میرے رسول کے صحابی سر کی آنکھوں سے دیکھا دنیا سے چلے گئے, لاکھ ٹکرے مارتے رہو اس کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی رسول. اور اگر پھر آپ تحفظ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کہاں سے آئے گا تحفظ کرنے والا؟ کدھر سے لاؤ گے؟ آپ ہی نکتہ چینی کرنے لگے تو کہاں سے لاؤ گے؟ ایک قرارداد ہے آج فقیر کی, بس 20 سال ہو گئے, کوئی 22 سال کوئی قرارداد میں نے پیش نہیں کی. یہ بابا بیٹھو گا بچپن کا میرا ساتھی ہے. ایک قرارداد اگر تسلیم کرو تو میں کہوں, آخری میری بات ہے, اگر نہ تسلیم کرو تو میں نہ کہوں, میں اپنے پاس ہی اسے رکھی رکھوں. ہے پیش کر دوں, پیش کروں. سنی کی پہچان, سنی کی پہچان نبی کا غلام, زبان سے نہیں دل سے, عمل سے. سنی کی پہچان تمام صحابہ کا غلام, دل سے, سامنے, زبان سے, دل کیا تھا گہرائی سے. سنی کی پہچان اکابرین کا غلام. اکابرین میں کون ہے؟ مشایخان طریقت ہے, علماء کرام ہے, جن کا صدقہ و خیرات ہم کھا رہے ہیں. والی بغداد ہے, والی سرہند ہے, امام اعظم ہے, میرے مصطفیٰ کریم کے غلام ہے. تیسری بات, سنی کی پہچان جو اپنے بزرگوں کا, اپنے استادوں کا احترام کرتا ہے, اپنے استادوں کے فتووں کا احترام کرتا ہے, ان کی امانت کا امین ہے, محافظ ہے, ان کے فتووں کا محافظ ہے. اور نقشبندیوں, مجددیوں, کہاں سو گئے ہو؟ آج مکتوبات جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ نقشبندی ہو کر, مجددی ہو کر وقت کی مصلحت کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہو, وقت کے کھانے کو ترجیح دیتے ہو, وقت کی بات کو ترجیح دیتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. نقشبندی وہ ہے جو گستاخ کے گھر تک جائے گا. آج ایک قرارداد یہ ہے, محبت سے زندگی کی پہلی اور آخری. سنی کی پہچان یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کا مؤدب ہے, غلام ہے, اصحابہ پاک کا مؤدب ہے, غلام ہے, بزرگان دین کا مؤدب ہے, غلام ہے. جو اس سے میرے میں نہیں آتا, میرے فقیر کے نزدیک وہ سنی نہیں. آگے چل کر رہا معاملہ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کا, گھر کا تقویت جس سے ملی اسلام کے آئین کو. بات اتحاد کی کرتے ہو, مجدد الفسانی نے اتحاد کیوں نہیں کیا تھا؟ امام اعظم نے اتحاد کیوں نہیں کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل اتحاد کیوں نہیں کیا تھا؟ شیخ احمد سرہندی نے اتحاد کیوں نہیں کیا تھا؟ ارے احمد رضا خان بریلوی نے اتحاد کیوں نہیں کیا تھا؟ محدث پاکستان نے اتحاد کیوں نہیں کیا تھا؟ آگے چلے نعیم الدین مراد آبادی نے اتحاد کیوں نہیں کیا تھا؟ بات کیا تھی اس میں؟ راز کیا تھا اس میں؟ اس سے اتحاد کروں جس نے میرے ماں کے دوپٹے کو تار تار کیا, جس نے عظمت صحابہ کو پارا پارا کیا, جس نے نبی کے گھر کے اوپر انگلی اٹھائی, نبی کی عظمت پر انگلی اٹھائی, نبی کی عزت پر انگلی اٹھائی. کٹ سکتا ہوں, مر سکتا ہوں, اس پلیت رہنجار کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا. رہا معاملہ مصطفیٰ کے گھرانے کا, تقویت جس سے ملی, تقویت جس سے ملی اسلام کے آئین کو
آدمی سمجھا فریب تسلی تسکین کو، ارے اس کی ثنا کا حق بھلا مجھ سے کیوں کر ہو بیاں، ارے جس نے چکی پیس کر پالا نبی کے دین کو، نبی کے گھر کی بات، نبی کے گھر کے غلام، ابن غلام، ہماری کتابوں میں، ہماری تحریروں میں، ہمارے مسلک میں، ہماری طریقت میں جو گستاخ ہے اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی ضمن میں کسی قسم کا اشارتاً کنایتاً گستاخ ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے۔ ارے سنیوں، غیور سنیوں، آج کے اس بڑے بھرے مجمع میں یہ عہد کرو، اس عظیم شان مسجد میں عہد کرو۔ راجہ رشید صاحب کدھر گئے؟ ایک تھوڑی سی خامی ہے، وہ میں تنہائی میں آپ کو بتاؤں گا، سلیم اختر صاحب تنہائی میں آپ کو بتاؤں گا، ایک تھوڑی سی ہے، وہ تسلیم کریں گے آپ۔ بہرکیف یہ عظیم اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی عشق کی آگ بجھی نہیں ہے، ابھی عشق کی آگ موجود ہے۔ پنجابی کی بات مینو دشمنہ نے غلط سمجھا ہے، مینو دشمنہ نے غلط سمجھا ہے، نرم نازک حریر دی تار وانگو، نرم نازک حریر دی تار وانگو، غلط نہ سمجھو۔ ہر اس آدمی کا یہ فقیر مؤدب ہے جو غلام مصطفیٰ ہے، غلام صحابہ ہے، غلام اہل بیت اطہار ہے، غلام بزرگان دین ہے۔ ارے اس کی جوتیاں بھی اٹھانے کو تیار ہوں، مگر جس کے اندر اشارتاً کنایتاً ذرا بھی شائبہ پایا جائے، اس کے ساتھ فقیر کا نہ تعلق، نہ فقیر کی طریقت کا تعلق۔ پنجاب کے شاہکار نے ایک لفظ کہا تھا، ذرا غور نہ سنو، ماں دی سوکن تے تھی دی سہیلی، ماں دی سوکن تے تھی دی سہیلی، او تھی چنگی ہے جیڑی ماں دی سوکن نال یاری لا کے بیٹھی ہے، ہمیں سمجھو؟ ارے نقشبندیو، مجددیو، سنیو، سوچو بریلویو، میں کیا کروں؟ یا تو اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتووں کو بلا دوں؟ یہ میری خوش نصیبی سمجھی یا حرمہ نصیبی کہ میں نے پڑھ لیے، یا میں نے پڑھے نہ ہوتے، یا میں نے مکتوبات نہ پڑھی ہوتی، یا حضرت والی بغداد کا کلام نہ پڑھا ہوتا؟ خوش نصیبی کہ میں نے پڑھا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے عنایت تیری، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ رہا معاملہ فلس اور فلوس کا، پیسے کا، پیسے کیا دیں گے؟ یہ دنیا دار پیسے دیں گے، کیا دیں گے پیسے؟ کس سے پیسے لیں گے؟ دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے۔ ارے فقیرو، یہ بکل پوش فقیر، یہ ٹوپیوں والے فقیر، واللہ کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں زمانے کی، دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دنیا کی دولت پہ میں تف بھی نہیں کرتا۔ کسی فقیر کو خرید کر بتاؤ، کسی بوریا نشین فقیر کو خرید کر بتاؤ، ہو نہیں سکتا۔ قصہ یہ ٹھہرا فیاض ساتھیو، ہم اس کے دوست، آپ اس کے دوست جو میرے مصطفیٰ کریم کا غلام، ٹھیک؟ ہم اس کے دوست، اس کے غلام جو میرے مصطفیٰ کریم کے دوستوں کا دوست، ٹھیک؟ ہم اس کے غلام جو میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کا غلام، ہم اس کے خادم جو ہمارے اکابرین کا خادم۔ اگر یہ صفات نہیں ہے، ہمارا دور کا رشتہ بھی نہیں ہے، ہمارا دور کا تعلق بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ آخری کڑوی گولی دے کر ختم کرتا ہوں اپنے بیان کو، سمجھ گئے؟ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بوریا نشین فقیر چھوڑ دے گا، اگر ان میں سے بھی کسی نے غلطی کی تو انشاءاللہ ان کا بھی گلا پکڑوں گا، ان میں سے بھی اگر کسی نے غلطی کی، سمجھ گئے، تو ان کا بھی گلا پکڑوں گا۔ اور پھر میرے خاندان کے ساتھ دیرینہ تعلق رکھنے والا یہ بابا مفتی گل رحمان، سمجھ گئے؟ استاد العلماء، اگر کوئی غلطی ہوئی تو ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھی پکڑوں گا، پکڑ دکڑ کروں گا۔ اس لیے کہ میں نے یہ نہیں سیکھا کہ پوڑی چڑھا کے ڈنڈا چھک لو، پوڑی چڑھا کے ڈنڈا چھکنا نہیں سمجھا، سیکھا نہیں۔ ہر اس کا محاسبہ کروں گا۔ میری جماعت کا فرد ہوگا، عبد الرسول منصور ہو، مفتی ایوب ہلالوی ہو، حاجی لقمانی ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی ذرا بھر بھی بھٹک گیا، سب سے پہلا شخص میں ہو جاؤں گا جو اس کے خلاف علم کا بغاوت کا علم اٹھاؤں گا، جو بھی ہوگا۔ فیاض ساتھیو، ماننے والوں، مؤدب لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ فیاض ساتھیو، ہم اس کے غلام ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کا غلام، میرے مصطفیٰ کریموں کے غلاموں کا غلام، ہم مصطفیٰ کریم کے گھر والوں کا غلام۔ رہا معاملہ اصحابہ پاک کا، اللہ اکبر، چے نسبت خاکرہ بعالم پاک،
جو میرے مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں. اتنی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. ہم نے یہاں بیٹھ کے درود پڑھا, انہوں نے مصطفیٰ کے سامنے درود پڑھا. ہم نے یہاں بیٹھ کے درود پڑھا, انہوں نے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے درود پڑھا. ہم نے یہاں نماز پڑھی, انہوں نے مصطفیٰ کریم کے سامنے نماز پڑھی. اور ان میں سے پھر وہ اس کی عظمت کا کیا کہنا جو میرے رسول کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کھڑا ہوا, جو میرے رسول کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کھڑا ہوگا, وہ رسول کی موجودگی میں مصلی امامت پر کھڑا ہوگا. ارے جس کے پیچھے میرے مصطفیٰ کریم نے نماز ادا کی, ان کی عظمتوں کا کیا کہنا, ان کی عزتوں کا کیا کہنا, ان کے مقام کا کیا کہنا. رہا مقام ان کا, اس کو قیاس کریں. خیال است و محال است و جنو, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے. ممکن ہے اتر جائے تیرے دل میں میری بات, تھا رکنا بہت مشکل اس سیلمانی کا. کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتابہ ہر, فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا. یا اپنا غریباں چاک یا دامن یزدہ جا. فیا ساتھیو عید کر لو وہ سنیت کا بریلویت کا لبادہ اوڑھ کر گھوم رہے, ان کو لبادوں کو چاک کرو, مجاہد بن جاؤ, مصطفیٰ کریم کی غلامی کا حق ادا کرو. مت ان کے ساتھ وقت کی مصلحت کو پیش نظر رکھو. شکیل نے کہا تھا فقیہ مصلحت بھی سے وہ رند بادہ ہر اچھا, نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. جناب امیر محترم کے صدارتی اپنا جماعت کے امیر محترم مفتی عبدالرسول منصور صاحب کے آخری کلمات سے پہلے, اختتامی کلمات سے پہلے, میں صرف ان احباب کا, ان علماء اور مشائخ کا نام لینا چاہتا ہوں جو تشریف لائے اور جن کے لیے ہم سراپا شکر گزار ہیں. مولانا محمد صادق صاحب, پیرزادہ اعجاز الحسنین صاحب, مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين, محمد سيد الكونين والثقلين, محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته, هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب